ابو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جلال رات کو اپنے والد کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے والد اس وقت اپنی ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہاں ہاں آؤ، کیا بات ہے؟ انہوں نے جلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ اس کی طرف دیکھتے رہے۔ اس کے والد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ کیا بات ہے جلال؟ انہیں ایک دم تشویش ہوئی۔ ابو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جلال نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ کیا؟ انصر جاوید کو اس کے منہ سے اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ تم نے یکدم کیسے کر لیا؟ کل تک تو تم باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور اب آج تم شادی کا ذکر لے بیٹھے۔ انصر جاوید مسکرائے۔ بس معاملہ ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ مجھے آپ سے یہ بات کرنی پڑی۔ انصر جاوید سنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے زینب کی دوست امامہ کو دیکھا ہے؟ اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہاں، تم اس میں انٹرسٹڈ ہو؟ انصر جاوید نے فوراً اندازہ لگایا۔ جلال نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر وہ لوگ تو بہت امیر ہیں۔ اس کا باپ بڑا صنعت کار ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ انصر جاوید کا لہجہ بدل چکا تھا۔ ابو، وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ اس کی فیملی قادیانی ہے، جلال نے وضاحت کی۔ اس کے گھر والوں کو پتہ ہے؟ نہیں۔ تمہارا خیال ہے کہ وہ یہ پرپوزل قبول کر لیں گے؟ انصر جاوید نے اس سے پوچھا۔ ابو، اس کی فیملی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ان لوگوں کی اجازت کے بغیر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس بار انصر جاوید نے بلند آواز میں کہا۔ میں تمہیں کسی حالت میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جلال کا چہرہ اتر گیا۔ ابو، میری اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھ سے پوچھ کر کمٹمنٹ نہیں کی تھی تم نے؟ اور اس عمر میں بہت ساری کمٹمنٹ ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اپنی زندگی خراب کر لے۔ مجھے اس کے خاندان کے اثر و رسوخ کا پتہ ہے۔ انہیں اپنے پیچھے لگا کر ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ ابو، میں خفیہ طور پر شادی کر لیتا ہوں۔ کسی کو بتائیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر پتہ چل گیا تو؟ میں ویسے بھی تمہاری تعلیم مکمل ہونے تک تمہاری شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ابو پلیز، میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، جلال نے دھیمی آواز میں کہا۔ اچھا، ایسا ہے تو اس سے کہو کہ وہ اپنے والدین سے اس سلسلے میں بات کرے۔ اگر اس کے والدین مان جاتے ہیں تو میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا، انہوں نے تیز مگر حتمی لہجے میں کہا۔ مگر میں تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے قطعی نہیں کروں گا جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کرنا چاہے۔ ابو، آپ اس کا مسئلہ سمجھیں۔ وہ بری لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ بس وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر اس کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔ جلال نے دانستہ طور پر اسجد اور اس کی منگنی کا ذکر گول کر دیا۔ مجھے کسی دوسروں کے مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں، اور تمہیں بھی نہیں لینی چاہیے۔ یہ امامہ کا مسئلہ ہے، وہ جانے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، انصر جاوید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ابو پلیز، میری بات سمجھیں، اس کی مدد کریں۔ بہت سے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ تم کس کس کی مدد کرو گے؟ اور ویسے بھی ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ ان سے کوئی دشمنی یا مخالفت مول لینا ہمارے بس کی بات نہیں، سمجھے تم؟ اور پھر میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنے خاندان والوں کو کیسے سامنا کروں گا؟ ابو، وہ مسلمان ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، جلال نے جھنجھلا کر کہا۔ 4 ملاقاتوں میں وہ تم سے اتنی متاثر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا؟ ابو، اسے مجھ سے ملنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تم نے اسے اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں اس سے مذہب کے بارے میں تفصیلاً بات کرتا رہا ہوں، میں جانتا ہوں وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ بالفرض وہ ایسا کر بھی چکی ہے تو پھر بھی اپنے مسائل سے خود نپٹنا چاہیے، تمہیں بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔
اپنے والدین سے دو ٹوک بات کرے، انہیں بتائے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، پھر میں اور تمہاری امی دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھو جلال، اگر اس کے خاندان اپنی مرضی اور خوشی سے اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائیں تو میں بخوشی قبول کر لوں گا، مگر کسی بے نام و نشان لڑکی سے میں تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اس معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہے۔ بہو کے خاندان کے بارے میں کیا بتاؤں گا میں کسی کو؟ یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے میرے بیٹے سے شادی کر لی ہے۔ ابو، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے اور ہم اس کی مدد کریں۔ اور انصر جاوید نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مذہب کو بیچ میں مت لے کر آؤ، ہر چیز میں مذہب کی شرکت ضروری نہیں۔ صرف تم ہی نہیں یہ رہ گئے یہ مذہبی فریضہ انجام دینے کے لیے، باقی سارے مسلمان مر گئے ہیں کیا؟ ابو، اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ بیٹا، یہاں بات مدد کی یا مذہب کی نہیں ہے، یہاں صرف زمینی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم میں مدد کا جذبہ ہے اور تمہیں اپنے مذہبی فرائض کا بھی احساس ہے، مگر انسان پر کچھ حق اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے، اور یہ حق بھی مذہب نے ہی فرض کیا ہے، اور اس حق کے تحت میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہ کرو۔ فرض کرو تم اس سے شادی کر بھی لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ تم تو چند ماہ میں امریکہ میں ہوگے اور وہ یہاں گھر میں بیٹھی رہے گی۔ میرے پاس اتنا پیسہ تو نہیں کہ میں تم چاروں کی تعلیم پر خرچ کر سکوں، اور اس کی تعلیم پر بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم پر میرا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر نہیں بنے گی، گھر میں بیٹھی رہے گی، اور کتنے سال تم اسے گھر میں بٹھا سکتے ہو؟ اگر اس کے خاندان نے تم پر یا ہم پر کیس کر دیا تو اس صورت میں تم بھی پابند ہو کر رہ جاؤ گے اور میں بھی۔ تم کو اپنی بہن کا احساس ہونا چاہیے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اس عمر میں جیل جاؤں اور شاید تم بھی۔ جلال کچھ بول نہیں سکا۔ ان چیزوں کے بارے میں اتنا جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے، اس سے کہو اپنے والدین سے بات کر کے انہیں رضامند کرے، ہو سکتا ہے وہ رضامند ہو جائیں، پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا تم دونوں کی شادی پر؟ لیکن اگر وہ یہ نہیں کر سکتی تو اس سے کہو کہ کسی اور سے شادی کر لے، اور تم ٹھنڈے دل سے سوچو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارا فیصلہ کتنا نقصان دہ ہے۔ انصر جاوید نے آخری